السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چینل حکم اعظاں لا الہ الا اللہ، اور ہمارا آج کا ٹاپک عالمی قانون ختم، اب صرف طاقت ہی قانون ہے۔ اور دنیا ایک ایک ہے، اور ٹرمپ کا خونی نظریہ، کہیں بھی کبھی بھی حملہ۔ ناظرین، ٹرمپ کا اعلان طاقت کیا ہے؟ کیا یہ عالمی قانون کی موت ہے، یا یہ امریکی زوال کی ایک آخری ہچکی؟ سوچیں کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا صدر یہ کہے کہ میں کسی بھی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتا، تو کیا واقعی دنیا یہ جو آج آپ کو جس طرح نظر آ رہی ہے، اور اس کا جو عالمی نظام جو قائم و دائم ہے، کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگر ہم بیانات کو سامنے رکھیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ امریکہ کہیں بھی کبھی بھی حملہ کرنے کا سوچ سکتا ہے اور حق بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اس کی خواہش اور اس کی سوچ کی عکاسی ہے۔ کبھی گرین لینڈ کو ہتھیانے کی بات ہوتی ہے، تو کبھی گرین لینڈ پر حملہ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو پھر کبھی اس کو خریدنے کی بات کرنی شروع ہو جاتا ہے۔ کولمبیا، میکسیکو، کیوبا، وینزویلا، لاطینی امریکہ کی ان ممالک کے اوپر چڑھ دوڑنے کی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ وینزویلا کے تو صدر کو ہی اٹھا کے لے گئے۔ بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے نہیں کرنی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے وزیر اعظم کو جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس طرح کی مثال تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ دھمکیاں دینا یا نیٹو کے اتحادیوں کو حقیر بلکہ نہیں حقیر ترین سمجھنا، ان کو بلی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کنجوس کہنا، ان کی تضحیق کرنا، یہ تو ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ یہ سب کے سب ٹرمپ کی جارحانہ پالیسیز کا ایک حصہ ہے۔ چاہتا کیا ہے یہ؟ بین الاقوامی برادری نے ان بیانات کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ سفارتی احتجاج بھی ہمیں نظر آئے، اور بعض جگہ کھلے رد عمل بھی نظر آئے۔ جیسے ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم یہ پوچھنے سے پہلے کہ حملہ آور کون ہے، ہم پہلے گولی چلائیں گے اس پہ۔ یورپ کو اب کہیں جا کر ایک خوف لاحق ہوا ہے کہ وہ جس سے ڈرتے رہے، چین سے اور روس سے، ان سے تو ہمیں اب کوئی خطرہ اس طرح محسوس نہیں ہو رہا جتنا اب امریکہ سے ہمیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ایشیا میں بھی غیر یقینی کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ عالمی ادارے کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ UNO شاید ختم ہی ہو جائے۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ کو روکا بھی جا سکتا ہے اس طرح کی ہمکانہ باتوں سے؟ جواب ہے کہ جزوی طور پہ بات تو ٹھیک ہے، مکمل طور پہ اس کا منہ کون روک سکتا ہے؟ کانگریس، عدالتیں، اتحادی ممالک اور عالمی دباؤ ایک حد تک تو رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسے ہم 100% تک روک لیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تمام باتوں کا ایک چھوٹا سا تجزیہ کریں اور یہ سوچنے کی کوشش کریں، یا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جارحیت امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، تو اس کا جواب ہمیں یہ آتا ہے کہ قلیل مدتی تاثر کے حوالے سے، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹائم بینیفٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو ہمیں اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے، لیکن طویل مدت کے حوالے سے یا لانگ ٹرم پلاننگ کو اگر ہم سامنے رکھیں، اسٹریٹجک اگر گولز کو سامنے رکھیں، تو یہ انتہائی مہلک ہے امریکہ کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے۔ اتحادیوں میں بد اعتمادی کا اس وقت نقطۂ عروج ہے۔ اسی طرح ڈالر پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی سافٹ پاور نچلے ترین درجے پہ پہنچ چکی ہے۔ کیا یہ سب امریکی زوال کو روکنے کی کوشش ہے؟ لگتا ایسے ہی ہے کہ ڈالر پر جو دباؤ ہے اور جو معاشی اس وقت تلاطم ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ کی مارکیٹوں میں، یہ ان تمام کو روکنے کی ایک مصنوعی کوشش ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی ذاتی نفسیات بھی ہے۔ اس کو طاقت کا جو خمار ہے، تو جو اس کی طاقت پسندی ہے، یہ نہ صرف یہ اس کے سوچ کا مظہر ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک نادیدہ ایک ایسی نادیدی بھی ہے
نادیدہ اور نادیدی اس قوت کا بھی اظہار ہے جو اس کے پیچھے قوت فراہم کر رہی ہے، اور لازماً یہ امریکن قوت ہے، یہ وہ پینٹاگون ہے جو سامنے نہیں آتی لیکن اپنی پتلیوں یعنی اپنے صدور کے ساتھ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کا سوچتی ہے۔ اور یہ بالکل بھی نہ بھولیے گا کہ ان تمام حرکتوں کے پیچھے، ان تمام باتوں کے پیچھے ایک جو سب سے بری سوچ ہوتی ہے، جو سب سے نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ بہرحال اسرائیل کی ہوتی ہے۔ بہرحال امریکہ فرسٹ کی انتہا ہمیں نظر یہ آ رہی ہے کہ سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ کیا کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ دنیا کا اس کے بعد کیا بنے گا۔ دنیا کا اس کے بعد کیا بنے گا یہ آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ اپنے خیالات کو کومنٹس کی صورت میں واضح کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ تک کی اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔